کیا سچ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا جیسا کہ ان لوگوں کا بلے میں الزام ہے؟ کیا سچ میں ایسا ہوا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا، نہیں جناب اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا، اس کا اختیار نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں بے اختیار ہوں۔ سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں، یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو۔ اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، واقعے میں خواب پلس بیداری، واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے، یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھ لیا، آپ یہ سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہو؟ اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے قرآن پاک کی ترجمہ لکھا ہو، قرآن پاک کی ترجمہ کیا ہو اور اتنے دین کا داعی ہو، ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ پڑھ نہیں سکتے خود سے، اتنا مجھے یقین ہے۔ اچھے اچھے انسان کی ہوا نکل جاتی ہے پڑھنے میں، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا کہیں؟ بالکل بھی نہیں لکھا ہوا۔ وہ تو ایک خواب ہے، وہ خواب کا ذکر خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی تھی، کہیں ایسا ہے ہی نہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھ کے دیا ہو یا کہا ہو کہ تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھو۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ارے غیر بھی ایسا نہیں کرتا کہ تم میرا نام کا کلمہ پڑھو۔ ایک مسلمان، ایک ایسے اچھا عالم دین ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، الزام لگاتے ہیں، بلیم لگاتے ہیں یہ لوگ اپنے صرف ویو پانے کے لیے، کچھ ویو کے لیے، لوگوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ڈالنے کے لیے اور تفرقہ بازی کرنے کے لیے سب سارا کام کرتے ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم تفرقہ نہیں ڈالتے ہیں، یہ سب بات کر کے آپ لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا۔ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کہانی بھی لکھا ہوا اس میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اسی سے سنے ہم۔ اب جب ہم سنے تو میرے اندر بھی کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھایا ہوا یہ کہ ایک مرید کا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرید جو ہے سویا ہوا تھا اور خواب میں وہ دیکھا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ میں اشرف رسول اللہ کہہ رہا ہے، یعنی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ میں اشرف رسول اللہ کہہ رہا ہوں۔ وہ انسان بالکل نیند سے بیدار ہوتا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کیا دیکھ لیا۔ جب وہ بیداری میں پڑھنے لگتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ میں اشرف رسول اللہ کہتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور حضرت کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت ایسی سی بات ہے، میں نے یہ خواب دیکھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا، خواب کی تعبیر بتائے کہ آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، سنت کا پابند ہے، اتباع سنت ہے، خود ان کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہاں بہت اچھا، شاباش آج تم نے جو ہے نا بہت اچھا کام کیا، میرے نام کا کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے شاباشی بھی نہیں دی، انہوں نے کہا کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں۔ اور کچھ مہینے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی وضاحتی بیان بھی انہوں نے اسی کتاب میں لکھے، جس کتاب کے بارے میں یہ شخص بات کر رہا ہے، وضاحتی بیان کہ اگر کوئی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو سمجھیے کہ وہ شیطانی خواب ہے، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی، اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو یہ پڑھتا نہیں، پڑھا ہوگا لیکن صرف لوگوں کے درمیان تفرقہ کیسے ڈالنا ہے، لوگوں کے سے برگلانا ہے، یہ سارا کام کرنے کے لیے سارا کام کرتا ہے۔ ایک مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ ایک خواب ہے، خواب کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو میں ایک مثال دے دوں، حالانکہ مثال تھوڑی الگ سی ہے، اچھا تو نہیں لگ رہا ہے لیکن کیا کہوں، ان کے چیلوں کو سمجھانے کے لیے مثال اس طریقے سے ہے، اگر اس کا چیلا سن رہا ہو تو مجھے اس کا جواب ضرور دے دے۔ مثال اس طریقے سے ہے کہ مان لیجئے
مرزا اصغر کا کوئی چیلا سمجھیے، اس کا کوئی مرید رات میں سویا اور خواب دیکھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہوں. صبح اٹھا تو دیکھا، رے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس زنا کا آثار بھی اس شخص کے اوپر ہے. یہ شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے یار میں تو زنا کر لیا، اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ زنا کی سزا تو پتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے. مرزا صاحب بتا رکھے تھے کہ زنا کی سزا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا ہوگا کہ خواب میں زنا الگ ہوتا ہے، جب بیداری میں وہ کرے اس کا سزا الگ ہوتا ہے. خواب کا کوئی لینا دینا ہے نہیں اس سے، اس کو پتہ نہیں ہوگا. وہ شخص اٹھا گیا، کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب میں تو آپ کی بیوی سے زنا کر لیا ہوں، اب کیا ہوگا؟ مرزا صاحب خود دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس شخص کے اوپر آثار بھی ہیں زنا کے، اب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کون سی جرم عائد ہوگا، کون سا الزام لگے گا؟ حکومت اس کو کون سی سزا دے گی؟ اسلام اسے کیا سزا دے گی؟ بتا دیجیے. کوئی سزا نہیں. وہ خواب ہے، شیطانی خواب ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو سمجھیے اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہوگا. انہوں نے خواب دیکھا، اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھ کے بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی خواب ہے. تو آپ کون سا خواب کہیں گے اپنی بیوی کے بارے میں؟ آپ کا تو نکاح چلا گیا بھائی، آپ کا کیا ہوگا؟ اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں گے پھر دوبارہ کہ نہیں رہیں گے؟ کیا ایک پیٹرن ہے، مطلب پیٹرن سیٹ کرتے ہیں کہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ، یہ سب ان کے الگ الگ پارٹی ہیں. یہ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں. میں بھی جب ان کو شروع میں مجھے پتا نہیں تھا، لیکن جب میں نے ان کو سنا میں نے اچھی بات کرتے ہیں، لیکن جب میں ان کی کچھ ویڈیو دیکھنے لگا میں یار یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں. جب ان کا جواب سنا کسی اور سے، تب کہ یار یہ تو بڑا گندا انسان ہے، بڑا فراڈ انسان ہے. تو میں پھر اس سے دور ہٹنے لگا. نہیں، اس کا سننا نہیں ہے بالکل بھی نہیں، ورنہ پتہ چلا کہ کچھ کا کچھ کہہ دیا ہم مان لیے. الحمدللہ میں تحقیق کر سکتا ہوں ہر ایک چیز کی، لیکن ایک انسان جب سنتا ہے تو اس کو سوچتا ہے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات اور، مفتی یاسر صاحب اسی کا جواب دینے کے لیے، اسی شخص کا جواب دینے کے لیے سنڈے کو لائیو کیے تھے. وہ کرتے ہیں ہر سنڈے کو لائیو کرتے ہیں، ہر کوئی بھی آتا ہے ان کے پاس سوال جواب لے کر کے، وہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان کا سوال کا جواب دیتے ہیں. تو خاص طور پر کے پچھلے سنڈے شاید ایک مہینہ پہلے کیے تھے، وہ لائیو کیے تھے خاص انہی کو جواب دینے کے لیے. یہ مفتی یاسر صاحب ٹائم دیے تھے 9 بجے کا، کہ میں 9 بجے لائیو آؤں گا، پھر ڈیبیٹ کروں گا، ان کے سارے پول کھولوں گا. تو 9 سمجھے کہ 3 4 5 منٹ سمجھے لیٹ ہو گیا. 9 بجے کا ٹائم تھا، 9:05 ہو گیا. یہ بندہ پیچھے سے کمنٹ کرنے لگا کہ مفتی صاحب آپ ہے کہاں، ہم آپ کا جواب سننے کے لیے تیار ہیں. مفتی یاسر صاحب وہ سارا کمنٹ دیکھ رہے تھے، اور بھی لوگ کر رہے تھے، سب پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. ان کے کمنٹ بھی مفتی یاسر صاحب پڑھ لیے. جیسے ہی لائیو آئے، مفتی یاسر صاحب نے کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب، مجھے پتا ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس میں لنک بھیج دیتا ہوں، آپ کوئی مجھے پرسنل کانٹیکٹ دے دیجئے، میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں، جوائن ہو جائیے، دونوں بیٹھ کر کے لائیو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. کیا دقت ہے؟ سامنے تو آپ آتے نہیں ہیں، تو کم سے کم لائیو ہی کر لیجئے. وہ بندہ نہیں آیا، اتنا ڈھیٹ ہے. مفتی طارق مسعود صاحب بھی ان کے پاس گئے تھے، ان کے شہر میں، وہاں 3 دن ان کے شہر میں، اور ان کو چیلنج کرتے رہے کہ میں آیا ہوں، مجھے آنے کی اجازت دیجیے. یہ بندہ گارڈ کو لے آتا ہے، پولیس کو لے آتا ہے، کہتا ہے میری ممی منع کی ہے، امی نے مجھے منع کیا ہے مناظرہ کرنے سے. ارے کہتا ہے میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرتا بھی نہیں. میں مفتی صاحب تو بڑی ہستی ہیں، مفتی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ کر لو. میں کہتا ہوں عربی کے 3 4 کلاس کے جو بچہ ہے نا تجھے ہرا دے گا. عربی کے 3 4 کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ تجھے ہرا دے گا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات کا. سمجھ رہے نا؟ تو دوسروں کو لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے سے بہتر ہے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ اچھا کام کیجئے. کرتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کو پیٹرن نہ بنائیں، تکیہ کلام نہ بنائیں کہ ہم جیسے آج تو ہم دیوبندی کو چھوڑیں گے نہیں، بریلی کو چھوڑیں گے نہیں، اہل حدیث کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا ان کے پاس دوسرا کچھ ہے ہی نہیں. دیوبندیوں کا سوال جو بریلی کے خلاف ہے،
اسی کو یہ اٹھاتا ہے، جو اس کا جواب ہے اسی کو یہ اٹھا کر کے بولتا ہے. اس کے اپنے طرف سے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ جانتا ہی نہیں. مطالعہ الگ چیز ہوتا ہے اور ایک پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر مہارت حاصل کرنا الگ چیز ہے. تو جو جس میدان کا ہے وہ اس میدان میں کام کرے تو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دائی ہیں، ہر ایک انسان دائی ہے، کریں، لیکن کسی کو اس طرف برگلائے نہیں، اچھا نہیں. اگر کوئی اس کا اسٹوڈنٹ سن رہا ہو، چہرہ سن رہا ہو، تو اس کا جواب دے. جو میں نے سوال کیا ہے مثال دے کر کے اس کا جواب دے دے مجھے پتا ہے سن رہا ہوگا بہت کوئی لوگ. چلیے پھر ہم انشاءاللہ ان کا آپریشن کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. دوسروں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس کو سننے سے باز آ جائیں خاص طور پر.